नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बड़े मशहूर और मारूफ सहाबी हैं और आपने उस वक्त इस्लाम कबूल किया कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम इस्लाम कबूल करने से पहले दीन यहूदियत के पैरोकार थे और आप तौरेत व इंजील के हाफिज़ थे और अपने लोगों में इंतहाई ज़ी इल्म मारूफ व मशहूर थे। जब आपने इस्लाम को कबूल कर लिया तो एक मर्तबा आप और आपके चंद साथी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और उन्होंने आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन मूसवी में हफ्ते के दिन की बहुत ताज़ीम की जाती है और दीन मूसवी के अंदर ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का दूध इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम ये चाहते हैं कि हमें इजाज़त दी जाए कि इस्लाम में चूँकि हफ्ते के दिन के बारे में कोई अलग से हिदायत मौजूद नहीं है, उस दिन को अगर मुक़द्दस करार नहीं दिया गया तो उसे गैर मुक़द्दस दिनों में भी शुमार नहीं किया गया, बल्कि आम दिनों की तरह ये भी एक दिन है। इसी तरह इस्लाम में अगरचे ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का दूध हलाल है, लेकिन इनका इस्तेमाल कोई फ़र्ज़ करार नहीं दिया गया। चुनांचे हम ये चाहते हैं कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम दीन इस्लाम में रहते हुए हफ्ते के दिन की ताज़ीम करें और ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का दूध इस्तेमाल ना करें। इस तरह हम एक तरफ दीन मूसवी के अहकाम पर भी अमल करने वाले बन जाएंगे तो दूसरी जानिब इस्लाम के पैरोकार भी रहेंगे। सामीन मोहतरम, बज़ाहिर ये बात बड़ी अच्छी मालूम होती है, लेकिन जब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके साथियों ने नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इस काम की इजाज़त मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह बक़रा की आयत नंबर 208 नाजिल फरमा दी। रब्बे कायनात ने दो टोक अल्फाज में अहले ईमान को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, कि ए ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के रास्ते की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आज हमारे ज़माने में जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ितने रूनमा हो चुके हैं, उनमें एक फ़ितना ये भी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तमाम मज़ाहिब बराबर हैं, तमाम अदियान बराबर हैं, एक दीन को दूसरे दीन पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, लिहाजा किसी भी दीन को या किसी भी मज़हब को हम बुरा नहीं कह सकते। सामीन मोहतरम, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम ही को बतौर दीन मुंतखब फरमाया है। रब्बे कायनात की बारगाह में सबसे बेहतरीन दीन इस्लाम ही को करार दिया गया है और इंसानों के लिए इस दीन को रब्बे कायनात ने दीन के तौर पर पेश फरमा दिया है। चुनांचे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बहुत सारी आयात हमें मिलती हैं कि जिनमें हमें ये बता दिया गया कि दीन इस्लाम के आने के बाद अब अल्लाह की बारगाह में कोई दीन भी काबिल कबूल नहीं। चुनांचे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 85 में रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है कि वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फ़लन युक़बल मिन्हु,
کہ اور جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو چاہیں گے تو وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ لہٰذا یہ جو ایک عجیب فلسفہ قوم کو سنایا جا رہا ہے، نسل نو کو رائے حق سے بھٹکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی دین کو دوسرے دین پر فوقیت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد قسم کا دعویٰ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ دنیا میں تشریف لا کر دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کریں گے، اور دین اسلام کو انہوں نے غالب بھی کیا۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اور 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشہور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، تو اس موقع پر قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند فرما دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ چنانچہ رب کائنات فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ نعمتوں کے تمام کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اب دنیا میں آ چکا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو اب اللہ نے، خالق کائنات نے، مالک کائنات نے جب اسلام کو بطور دین پسند کر لیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام ادیان یا تمام مذاہب برابر ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں کو یہ نعرہ سکھایا جا رہا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ یہ نعرہ درست نہیں ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے، اور دین ہی کے اندر سیاست بھی ہے، دین ہی کے اندر سماجیات بھی ہے، دین ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے معیشت کے تمام اصولوں کو رکھا ہوا ہے۔ معیشت، سیاست اور زندگی کے جو دیگر شعبے ہیں وہ دین سے جدا نہیں ہیں۔ ہمارے دین کی یہ خاص بات ہے کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تمام ضروریات کو رکھا ہوا ہے۔ انسان، ایک مسلمان، اس دین کو ماننے والا اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی اور مذہب کا محتاج نہیں ہے۔ اسلام اس کی تمام ضروریات کی تکمیل کرنے کی ہر زمانے میں اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے۔ سامعین محترم، آج یہ عجیب طرفہ تماشا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ آئین پاکستان نے بھی، جو ہمارا آئین ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، اس کے اندر بھی اسلام ہی کو دین کے طور پر قرار دیا گیا ہے کہ اس ملک کا دین، اس ملک کا مذہب اسلام ہوگا۔ ہاں، دیگر مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذاہب کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے انہیں اپنے رسم و رواج کو ادا کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے مذاہب کو بھی اپنے دین کی طرح قرار دے دیں اور یہ کہیں کہ ان کے مذہب میں اور ہمارے دین میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کو مساوی حیثیت حاصل ہے۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو یہ اجازت دے دی جاتی
جب انہیں صرف چند معاملات میں دیگر مذاہب کی پیروی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہم زندگی کے بہت اہم معاملات کو کیسے کسی مذہب کے ماتحت کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ہماری نوجوان نسل کو یہ سبق یاد کر لینا چاہیے کہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں یہ دین مکمل دین ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابط حیات ہے۔ اس دین کے اندر ہماری دنیاوی، ہماری اخروی، ہر طرح کی ضروریات کے سامان اور اسباب موجود ہیں۔ ہمیں اس دین کی پیروی کرنی چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اس دین پر عمل کر کے ہی ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، وگرنہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہماری مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر قائم رہنے، اسلام پر زندگی گزارنے اور ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔